السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں ایک احادیث کے مجموعوں پہ کچھ ویڈیوز بنا رہا ہوں، جس میں امام خزیمہ کے جو مجموعہ احادیث ہیں اس سے نماز کے ٹاپک پہ کچھ حدیثیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 962۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں مکہ مکرمہ میں پڑھیں، پھر وادی مصحب میں کچھ دیر سوئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کے بیت اللہ آئے اور اس کا طواف کیا۔ امام ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی رات مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ایک اور حدیث ہے 963۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کی کچھ کیفیت بیان کی اور فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو روانگی کا حکم دیا تو لوگ روانہ ہونا شروع ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانگی کے وقت صبح کی نماز کے وقت بیت اللہ کے پاس سے گزرے تو اس کا طواف کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے باہر تشریف لائے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ امام ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم نے کسی فقیہ عالم دین میں صحیح سنا کہ کسی شہر کے باہم متصل آبادی اور عمارت والے علاقے کو اسی شہر کا حصہ قرار دیا ہو، اگرچہ آبادی والے علاقے شہر کی حدود سے اور شہر کی منسوب زمینوں میں سے ہوں۔ ہمارے علم میں نہیں کہ علماء کرام کا اس بارے میں کوئی اختلاف ہو کہ جو شخص سفر کے ارادے سے شہر سے نکل جائے اور باہم متصل آبادی اور عمارت سے باہر چلا جائے تو نماز قصر کر سکتا ہے، اگرچہ آبادی والے زمین اسی شہر کی حدود میں ہوں۔ اسی طرح ہمارے علم میں علماء کرام کا اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں کہ جب وہ شخص واپس کسی شہر میں آنا چاہے اور اس شہر کے بعض زمینوں میں داخل ہو جائے اور آبادی میں داخل نہ ہو اور ابھی باہم متصل آبادی کی حدود سے باہر ہو تو وہ قصر کر سکتا ہے، جبکہ آپس میں ملی ہوئی آبادی میں داخل نہ ہو جائے۔ مجھے اس بات میں بھی علماء کرام کا اختلاف معلوم نہیں کہ جو شخص مکہ مکرمہ سے سفر کی نیت سے نکل گیا وہ مکہ کا رہائشی ہو یا جو عارضی مقیم تھا وہ مکہ کی حدود میں نماز قصر کر سکتا ہے جب اس نے مکہ مکرمہ کی منازل کو چھوڑ دیا اور ساری آبادی اپنے پیچھے چھوڑ دی۔ اگرچہ وہ حدود حرم میں دور نکل جائے تو وہ نماز قصر کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے حج کے لیے مکہ مکرمہ تشریف لائے تو آپ یوم الترویہ کو مکہ مکرمہ سے نکل گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کی تمام آبادی کو چھوڑ دیا اور منی روانہ ہو گئے، جبکہ منی مکہ مکرمہ شہر میں داخل نہیں ہے۔ لہٰذا فقہی نقطہ نظر سے یہ درست نہیں کہ جو شخص سفر کی نیت واردے سے شہر سے نکل جائے اس کے لیے نماز قصر کرنا جائز تھا۔ اسے کہا جائے جب وہ شہر کی آبادی سے نکل گیا تو وہ ابھی بھی شہر میں ہی ہے، کیونکہ اگر وہ ابھی تک شہری ہی میں ہے تو اس کے لیے نماز قصر کرنا درست نہیں حتیٰ کہ وہ شہر سے نکل جائے۔ لہٰذا فقہی روح سے یہی بات صحیح ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے موقع پہ مکہ مکرمہ میں صرف 3 رات دن مکمل قیام پذیر رہے۔ 5 اور 6 اور 7 تاریخ کو 4 تاریخ کا کچھ حصہ سوائے اس کے کہ اس کی رات اور 8ویں تاریخ کی رات اور اس کے دن کا کچھ حصہ، لہٰذا وہاں کسی ایک شہر میں 4 دن رات کا قیام کا نشتہ ارادہ نہیں تھا۔ اس لیے یہ روایت ہے جب تم غور فکر کرو تو اہل حجاز کے اس قول کے مخالف نہیں کہ جو شخص کسی ایک مقام پہ 4 دن رہنے کا نشتہ ارادہ کرے وہ مکمل نمازیں پڑھے، کیونکہ ان کے مخالفین کہتے ہیں جس شخص نے کسی شہر میں 10 دن کے قیام کا نشتہ ارادہ کر لیا اور 4 دن اسی شہر سے باہر اس شہر کی ایسی زمینوں میں رہنے کا ارادہ کیا جو شہر مکہ مکرمہ منی جیسی دوہری مسافت کے برابر ہو، آخری نہ ہو، اور ایک رات و دن کسی تیسری جگہ پہ گزرے جو منی سے عرفات جتنی مسافت ہو تو نماز قصر کر سکتا ہے۔ اور اس کے نزدیک ایک مقام پہ 15 دن کا قیام نشتہ ارادہ نہیں، کیونکہ اس کے نزدیک جس شخص نے 15 دن ٹھہرنے کا نشتہ ارادہ کیا اس میں مکمل نماز ادا کرنا واجب ہو جاتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 964۔ امام سفیان بیان کرتے ہیں کہ میں نے امام زہری کو دہرائی اور درس حدیث کی ابتدا کرتے ہوئے یہ فرماتے ہوئے سنا، اگر میں 100 بار بھی قسم اٹھانا چاہوں تو اٹھا سکتا ہوں کہ میں نے حدیث حضرت سالم سے سنی۔ وہ اپنے والد گرامی حضرت عبداللہ سے بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سفر میں جلدی ہوتی
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب و عشاء کی نماز جمع کر لیتے۔ ایک اور حدیث ہے 965، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر کرنے میں جلدی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب و عشاء کی نمازیں جمع کر کے ادا کر لیتے۔ جناب یحییٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ روایت کیے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 966، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے سفر میں نمازیں جمع کر کے ادا کی، لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر اور عصر اور نماز مغرب و عشاء کو جمع کر کے پڑھا۔ جناب ابو الطفیل کہتے ہیں میں نے دریافت کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیوں کیا؟ تو حضرت معاذ نے جواب دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو تنگی و مشقت میں نہیں ڈالنا چاہتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 968، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ تبوک والے سال غزوہ تبوک کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے لیے نکلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوران سفر ظہر عصر مغرب و عشاء کی نمازیں جمع کر کے پڑھتے تھے۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز مؤخر کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے سے باہر تشریف لائے اور ظہر اور عصر کی نمازیں اکٹھے ادا کیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے کے اندر تشریف لے گئے، پھر بار تشریف لائے اور مغرب و عشاء کی نمازیں جمع کر کے پڑھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک کل تم تبوک کے چشمے پہ پہنچ جاؤ گے انشاءاللہ، اور تم وہاں چاش کے وقت ہی پہنچ سکو گے، تو جو شخص چشمے پہ پہنچ جائے وہ میرے پہنچنے تک اس سے پانی بالکل نہ لے۔ کہتے ہیں جب ہم چشمے پہ پہنچے تو دو لوگ ہم سے پہلے وہاں پہنچ چکے تھے، چونکہ چشمہ ایک تسمے کی طرح بالکل تھوڑا تھوڑا چل رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے پوچھا کیا تم نے چشمے سے کچھ پانی لیا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوب سخت سست کہا، اور پھر صحابہ اکرام نے چشمے سے اپنے ہاتھوں کے تھوڑا تھوڑا سا پانی چلوں میں لیا، حتیٰ کہ تھوڑا سا پانی جمع ہو گیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی سے اپنے چہرہ اور دست مبارک دھوئے، پھر اس پانی کو چشمے میں ڈال دیا تو چشمہ جاری ہو گیا اور بھرپور پانی بہنے لگا۔ بس لوگوں نے خوب سیر ہو کے پانی پیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے معاذ، اگر تمہاری عمر لمبی ہوئی تو تم اس علاقے کو باغات اور آبادی سے بھرپور دیکھو گے۔ امام ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث سے واضح ہو گیا اور ثابت ہو گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر اور مغرب و عشاء کی نمازیں جمع کر کے ادا کی، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفر میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے اور دونوں نمازوں کو جمع کرتے وقت سفر جاری نہیں تھا، کیونکہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان نہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز مؤخر کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور ظہر و عصر کی نمازیں اکٹھا کیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں داخل ہوئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور مغرب و عشاء کی نمازیں جمع کیں۔ اس سے واضح ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دو اوقات میں سوار ہو کے چل نہیں رہے تھے، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب و عشاء اور ظہر عصر کی نمازیں جمع کر کے ادا فرمائیں، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کی جلدی ہوتی تو وہ دو نمازیں جمع کر لیتے تھے۔ حضرت معاذ کی اس حدیث کے مخالف نہیں ہے، کیونکہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو نمازیں جمع کرتے ہوئے دیکھا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر میں جلدی تھی، تو انہوں نے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عمل کرتے دیکھا ویسے ہی بیان کر دیا، اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دو نمازیں جمع کرتے پڑھتے ہوئے دیکھا، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قیام گاہ میں ٹھہرے ہوئے تھے اور سفر نہیں کر رہے تھے، تو انہوں نے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے دیکھا ویسے ہی اس کی خبر دے دی۔ لہٰذا جب مسافر کو جلدی ہو تو دو نمازیں جمع کر کے پڑھنا جائز ہے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ اس طرح کسی منزل پہ قیام کے دوران سفر کی جلدی کے بغیر بھی دو نمازیں جمع کرنا
جائز ہیں جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ حضرت ابن عمر نے یہ نہیں کہا کہ جب مسافر کو سفر میں جلدی ہو تو اس کے لیے 2 نمازوں کو جمع کرنا جائز نہیں۔ انہوں نے یہ بات نہیں کہی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہے، نہ اپنی طرف سے کہی ہے۔ ایک اور حدیث ہے 969، جناب ابن شہاب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے علی بن حسین کی حدیث کی طرح روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دن کے وقت جلدی سفر کرنا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر اثر کو جمع کر لیتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت سفر کرنے کا ارادہ کرتے تو نماز مغرب اور عشاء کو جمع کر کے ادا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز کو عصر کے وقت تک مؤخر کر لیتے، پھر دونوں کو جمع کر لیتے، اور مغرب کی نماز کو مؤخر کر کے شفق غائب ہونے پہ مغرب و عشاء کو جمع کر لیا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث ہے 970، حضرت نافع بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر، حفص بن عاصم اور مسحق بن عمر کے ساتھ تھا تو سورج غروب ہو گیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کی کہ نماز ادا کر لیں، تو وہ چلتے رہے اور سفر جاری رکھا۔ ان سے پھر عرض کی کہ نماز پڑھ لیں تو انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سفر میں جلدی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نماز کو مؤخر کر لیتے، اور میرا ارادہ بھی اسے تاخیر سے پڑھنے کا ہے۔ کہتے ہیں لہٰذا ہم آدھی رات یا آدھی کے قریب تک چلتے رہے، پھر وہ سواری سے اترے اور نماز پڑھی۔ امام ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس حدیث اور ابن شہاب کی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے واضح و ثابت ہو گیا کہ نماز ظہر اور عصر کو عصر کے وقت میں جمع کرنا، اور نماز مغرب و عشاء کو عشاء کے وقت میں جمع کرنا سورج کی سرخی بیان کر غائب ہونے تک جمع کر کے پڑھنا جائز ہے، نہ کہ اس طریقے سے جمع کرنا جیسا کہ بعض عراقی فقہاء نے کہا کہ نماز ظہر و عصر کو جمع کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ظہر کو اس کے آخری وقت میں ادا کریں اور عصر کو اس کے ابتدائی وقت میں ادا کریں، اور نماز مغرب کو اس وقت آخری وقت میں شفق غائب ہونے سے پہلے پڑھے، اور ان کے نزدیک سفر حجر میں 2 نمازوں کو جمع کر کے اس کے طریقے مطابق ادا کرنا جائز ہے، کیونکہ ان کے نزدیک مقیم شخص کے لیے جائز ہے کہ وہ ساری نماز اگر چاہے تو ان کے آخر وقت میں ادا کر لے، اگر چاہے تو ان کے اول وقت میں ادا کر لے۔ اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجئے، اس ویڈیو کو لائک کیجئے۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔